گڈ آفٹر نون اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دا بلیک ہول. دوستوں، کتابوں، مصنفین، ان کے برتے ہوئے موضوعات، ان کا اسلوب یا ڈکشن وغیرہ پر، تو چاہے وہ کوئی بھی جونرا ہو، تبصروں یا ریویوز کی روایت جو ہے کافی پرانی ہے، جو علمی اور ادبی حلقوں میں تواتر سے ہمارے سامنے آتی ہے. لیکن چونکہ یہ عام طور پہ تحریری صورت میں ہوتی ہے، تو اس میں میرا ذاتی تاثر یہ ہے کہ بے ساختگی کا عنصر تھوڑا مدھم ہوتا ہے. دوم یہ کہ قارئین جو ہے وہ مکالمے کا براہ راست حصہ نہیں ہوتے. آج یہاں بلیک ہول سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے بک شیلف اسپاٹ لائٹ. اور اس سلسلے میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کتاب دوستی، ادبی تنقید یا کرٹیک اور مکالمے کی شمع روشن کر سکیں. اور یہ وہ چیز ہے جس کی ہمارے سماج کو بے انتہا ضرورت ہے. اور اس اہم موضوع کے اوپر، اس اہم سلسلے کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے دونوں ساتھیوں کے. دائیں جانب میرے تشریف فرما ہیں ڈاکٹر روش ندیم. آپ جانتے ہیں رائٹر ہیں، ایجوکیٹر ہیں، لٹریری کرٹک ہیں، کوئی درجن بھر کتابوں کے مصنف ہیں اور جدید نظم نگاری میں اپنا ایک اہم نام رکھتے ہیں. بائیں جانب میرے تشریف فرما ہیں ڈاکٹر سنوبر الطاف. آپ بھی رائٹر ہیں، پوئٹ ہیں، ایجوکیٹر ہیں. آپ کی نظموں کا ایک مجموعہ بعنوان کائنات کے بیک یارڈ سے آیا ہے، اور حال ہی میں افسانوں کا مجموعہ شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے ایک بے خواب دوپہر کا فلیش بیک. اس سے پہلے بھی آپ دونوں جو ہیں ادبی اور انٹلیکچوئل موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور آج یہ نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اور لیٹس ویلکم ڈاکٹر روش ندیم اینڈ ڈاکٹر سنوبر الطاف. تھینک یو. بہت شکریہ نیر آفاق صاحب. ڈاکٹر صاحب، بک ریویو جو ہے یا کتابوں کو دیکھنا، ان کی جانکاری، ان کا تعارف دینا اور لینا، یہ ایک علمی روایت کا ایک حصہ رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ دی بلیک ہول میں یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جن کتابوں سے ہم گزرے ہیں، جن سے ہم نے سیکھا ہے، جنہوں نے اس سوسائٹی میں اور علمی اور ادبی حلقوں میں ایک اثر ڈالا ہے، ان کو ڈسکس کیا جائے اور اس کا ایک تعارف پھیلایا جائے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو سکے کتاب تک پہنچنے کی، اس کی وہ انسپریشن لے سکیں اور اس کا انتخاب کرنے میں انہیں آسانی ہو. کیا کہتی ہیں؟ ایسے ہی ہے. اچھا، جہاں تک کتابوں کی تعارف کی یا تبصرے کی بات ہے، تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ تعارف و تبصرہ نئی کتابوں کا ہوتا ہے. کوئی نئی کتاب جو مارکیٹ میں آتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا پر یا اپنی ویب سائٹس پہ اس کا تعارف لگاتے ہیں یا دوستوں سے اس کا ذکر کرتے ہیں. اس طرح سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی کتابیں جو کچھ سال پہلے آئی ہیں، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے، اگر ہم نے اس کا مطالعہ کر بھی رکھا ہے تو وہ ہماری کی میموری سے لاس ہو جاتی ہیں. ہم ان کو بھول جاتے ہیں کہ ان کا کنٹینٹ کیا تھا، کیا سب کچھ تھا. تو یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، اس میں ہم کچھ ایسی کتابوں کی بات کریں گے کہ جو کہ شاید ہم نے پڑھ رکھی ہیں، ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن شاید کہیں نہ کہیں وہ ہمارے حافظے سے محو ہو جاتے ہیں. تو جب یہ پروگرام ڈیسائیڈ ہوا اور آپ نے مجھ سے بات کی، تو جب ہم کتابیں سوچ رہے تھے تو بہت سی کتابیں جو میں نے نکالی تو میں بڑی حیران ہوئی کہ اچھا یہ تو بڑی اچھی کتاب تھی اور ہم نے اس کو مطالعہ کیا تھا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں بھول گئے تھے. تو ان کی اس پروگرام کے ذریعے سے ایک طرح سے ہم ایک ریویژن کریں گے، اپنی بھی اور جو ہمارے سننے اور دیکھنے والے لوگ ہیں ان کی بھی ایک ریویژن ہوگی اچھی کتابوں کے حوالے سے. اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی کتاب پرانی تو ہوتی نہیں. بس اگر فرض کر لیں کہ میں نے کسی کتاب کو، کسی مصنف کو آج پڑھا ہے، تو میرے لیے تو وہ نہیں ہے. ایک تو یہ ہے، میرے لیے تو وہ آج ہی چھپ کے آئی ہے. ایسے ہی. اور لہٰذا یہ بھی ہے کہ عام لوگوں تک اور جو کتابوں سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ایک آسانی ہو جائے گی کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ کون سی کتاب نہیں پڑھنی، یہ اہم ہے. اور اس میں اتنا ہی اہم یہ بھی ہے کہ کون سی کتاب آپ پڑھیں اور کس ترتیب سے پڑھیں، تاکہ آپ کا مطالعہ اور آپ کی انفارمیشن آپ کے علم کی تشکیل کر سکے اور پھر آپ کے شعور کا حصہ بن سکے. یہ جو آپ نے ابھی جملہ بولا ہے نا کہ ہم اس کو بھول جاتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں، کانٹینٹ بھول جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے شعور کا ایک لاشعور کا حصہ بن جاتی اور ہم اس پہ گرو کر جاتے ہیں.
لیکن یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں کتاب کا الفاظ، اس کے کنٹینٹ، اس کا یہ ساری چیزیں تو یاد نہیں رہتی، لیکن کتاب کی جو روح ہے اور اس کا جو ایک جوس ہے، اس کا جو اثر ہے وہ وہ تعدیر کہیں رہتا ہمارے ہے. ہاں اندر رہ ایسے جاتا ہے. ایسے ہی. تو شروع کریں. ہاں جی، یہ سب سے پہلے جو کتاب ہمارے سامنے ہے وہ جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اس کے بعد سے آشنا ہی ہیں. وہ ول ڈیورنٹ کی ہے، دا اسٹوری آف سویلائزیشن، اور اس کی 11 جلدیں ہیں. اور ول ڈیورنٹ جو ہیں وہ فلسفہ پڑھنے والوں کے یا جو بھی پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی اجنبی نام نہیں ہے. تاریخ آپ نے ہمیشہ بک سٹورز پہ یا جگہ جگہ یا آپ کے کوئی بھی آپ کا سبجیکٹ ہے تو آپ نے یہ نام ان کا کام ضرور سنا ہوگا. تو اس کی کتاب کی اسٹوری آف سویلائزیشن کی 11 جلدیں ہیں، اور یہ 1935 سے 1975 تک ول ڈیورنٹ جو ہیں وہ لکھتے رہے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ اپنے پی ایچ ڈی کے دوران ان کو فلسفے میں دلچسپی ہوئی، فلسفے اور تاریخ میں، اور انہوں نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا. تو ہمارے بڑے ہی ایک مقبول مترجم ہیں یاسر جواد صاحب، انہوں نے اس کا ترجمہ کرنا شروع کیا ہے. تو ابھی ہمارے سامنے اس کا ترجمہ موجود ہے 2 سیریز کا. ایک ہے مشرقی ورثہ اور دوسرا آپ کے پاس شاید یونان کا ہے، قدیم یونان کا. تو ایسی کتابیں مجھے لگتا ہے کہ جیسے کچھ کتابیں ہماری کچھ مقدس کتابیں ہیں نا، جن کو ہم عقیدت سے رکھتے ہیں اور ان کو عقیدت سے پڑھتے ہیں. تو ایسی یہ بھی ان بڑی کتابوں میں سے ایک ہے جن کو اتنی عقیدت سے اور محبت و احترام سے دیکھنا چاہیے، کہ ظاہر ہے کہ ہماری تہذیب کا، ہماری تاریخ کا ایک بڑا حصہ ان میں موجود ہے. ایسے ہی آپ بالکل ٹھیک کریے. کتاب دیکھیں کتنی خوبصورت چھپی ہے. اس میں آپ دیکھیے نقشے بھی ہیں، اور یہ دیکھیے بہت اچھے انداز میں چھپی ہوئی کتاب ہے. اور ابھی چونکہ یہ 2 جلدیں ہیں، اور یہ جو ول ڈیورنٹ پاکستان میں بہت پاپولر رہے ہیں، انگریزی حلقوں میں بھی اور اردو حلقوں میں بھی. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یہ بہت زیادہ ٹرانسلیٹ ہونے والوں میں ایسی ہے. جیسے کچھ کتابیں جو فلسفہ پڑھنے والے لوگ ہیں ان میں تو بہت مقبول ہے. میرا تعلق لٹریچر سے ہے، تو ہمارے یہاں بھی جیسے اسٹوری آف فلاسفی اور دا پلیئر آف فلاسفی. پلیئر آف فلاسفی تو بہت ہی ایک مزیدار کہنا چاہیے کتاب ہے. اور اس کے علاوہ ایک ان کی لاسٹ ٹائم میں نے کتاب پڑھی، وہ تھی آن دا میننگ آف لائف. تو وہ چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اس پہ انہوں نے کچھ زندگی پر کچھ سوالات اٹھائے ہیں ول ڈیورنٹ نے. تو وہ بڑا میں نے اس کو انجوائے کیا، پھر اس پہ میں نے لکھا بھی. تو اپنی سطح پر وہ الگ طرح کی فکر انگیز کتاب تھی. آپ کی چھوٹی کتاب سے مجھے یاد آیا، یاسر جواد نے یہ ایک تاریخ کے اسباق، یعنی لیسن آف ہسٹری کے نام سے بھی یہ ایک چھوٹی سی کتاب دی ہوئی ہے، جو اس کے ساتھ وہ گفٹ بھی کرتے جی رہے ہیں. اچھا، اس کی بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ لگتا ہے ایسا کہ یہ چھوٹی سی کتاب ہے تو شاید آپ بیٹھے بیٹھے اس کو پڑھ لیں گے، لیکن اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کو لگے گا کہ نہیں، یہ پورے توجہ اور ایک بہت جیسے ہوتی نا، ایک کچھ کتاب ایسی ہے جو آپ کو معلومات سے اور بھر دیتی ہیں. تو آپ کو کچھ دیر رکنا پڑتا ہے اس کتاب کو پڑھنے کا. حالانکہ لگ چھوٹی سی رہی ہے لیکن بہت اب دیکھیں عام ہے. نا، اس میں تاریخ اور قرآن، حیاتیات اور تاریخ، نسل اور تاریخ، کردار اور تاریخ، اخلاقیات اور تاریخ، مذہب اور تاریخ، معاشیات اور تاریخ، اشتراکیت اور تاریخ، حکومت اور تاریخ، تاریخ اور جنگ، وغیرہ وغیرہ. اچھا، اس میں بڑی دلچسپ بات ہے اس چھوٹی والی کتاب کی کہ اس میں شروع میں لکھا ہوا ہے، ول ڈیورنٹ ان کی مسز نے، ایریل ڈیورنٹ تھے، انہوں نے بتایا کہ کیونکہ جب انہوں نے یہ پوری 11 سیریز مکمل کر لی اس کی ہسٹری آف سویلائزیشن کی، تو انہیں لگا کہ کیوں نہ ہم اس کا خلاصہ سا مرتب کریں، یعنی جو بھی انہوں نے بڑے اسباق یا جو کچھ بھی انہوں نے تہذیب کی ان کتابوں سے سیکھا ہے، تو پھر انہوں نے اس کو مختصر، یعنی کہ ان 11 کتابوں کا جو نچوڑ جو ہے وہ اس میں موجود ہے. تو اب ظاہر ہے کیونکہ اتنی 11 کتابیں جو ہیں وہ ضخیم کتابیں اور ظاہر بڑی کتابیں، تو ظاہر ان کا نچوڑ بھی اتنا ہی گہرا اور حیران کن ہونا تھا. اچھا، میں نا پہلی دفعہ جو میں نے ول ڈیورنٹ کو پڑھا، تو اس میں ایک تو وہی جو پلیئر آف فلاسفی ہے، جس کو ڈاکٹر اجمل نے ترجمہ کیا ہے، اور نشاط فلسفہ کے عنوان سے. اچھا، ڈاکٹر اجمل جو ہے وہ سائیکالوجی کے آدمی تھے، باہر سے پڑھ کے آئے تھے، اور ان کا لاہور کے علمی اور ادبی حلقوں پر بہت گہرا اثر تھا. بلکہ ایک واقعہ ان کے متعلق یہ بھی ہے کہ جب 65 کی جنگ لگی تو پھر حکومت نے ان سے رابطہ کیا کہ ہم کیسے ایک کریج ڈیولپ کر سکتے ہیں قوم میں اس حوالے سے.
تو پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹوٹکا ان کو بتایا, تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو محاذ ہے انڈو پاک کا جہاں جنگ چل رہی ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ فرشتے دیکھے گئے ہیں اور سبز لباس والے لوگ جو فضا میں بم پکڑ کے کہیں پھینک دیتے ہیں. تو اس سے اس کا جو امپیکٹ ہے, چونکہ وہ سائیکالوجی کے آدمی تھے, ان کو پتہ تھا کہ میں نے کہاں پر کیسے اس کو وہ کرنا ہے, لیکن انہوں نے ترجمہ بہت شاندار کیا. وہ کتاب بھی بہت شاندار ہے, یعنی یوں کہہ لیں کہ میں ایک عرصہ تک اس کے سحر میں رہا اس کتاب کے. پھر ایک کتاب طیب رشید نے کی ہوئی ہے جو اسی اسٹوری آف سویلائزیشن کے کچھ حصہ ہے ہندوستان کے نام سے. اس میں بہت کچھ انہوں نے چھوڑ دیا, کچھ اور بھی معاملات اس میں مسائل ہیں, تو لیکن میں ایک اس سے پہلی دفعہ واقف ہوا. یہ میں نے ارلی لیٹ 90s میں یہ میں نے پڑھی. ایک اور کتاب جو میری پہلی جن سے ول ڈوران سے آشنائی, وہ تنویر صاحبہ ہیں. میں نے لکھا ہوا کتاب میں نہیں لا سکا, تنویر جہاں. تو وہ انسانی تہذیب کا ارتقاء کے نام سے میں نے وہ پڑھی, جس میں حجری دور ہے یا تانبے کا دور, پیتل کا دور, یہ ساری انہوں نے بتائی ہے, اور کیسے اس میں ریاست ڈیولپ ہوتی ہے, کیسے جو سماجی تنظیم کیسے ترقی کرتی ہے, اس کا ارتقاء کیسے. تو وہ میری یعنی یہ میں نے ارلی 90s میں میں نے پڑھی, کیونکہ انہی دنوں میں نے ایک اور کتاب پڑھی تھی باری علی کی. اس میں بھی جو ہے کچھ وہ اسی موضوعات کے متعلق تھی, تو مجھے وہ کتاب اس پر ایسا مجھے لگتا ہے ول ڈیورنٹ کو ہندوستان سے خاص دلچسپی رہی ہے, کیونکہ 2 اور کتابیں بھی ہیں جو کہ انڈیا پر یا سب کانٹیننٹ پہ ان کی لکھی ہیں. ایک کا پتہ نہیں آن دا ٹرائل آف انڈیا یا سم تھنگ اس طرح کا کوئی ہے, لیکن انڈیا بھی ہے, اور ایک جو ہے اسلامی تہذیب کی داستان, اس طرح کی کتابیں بھی ہیں. وہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا اسلامی تہذیب کی داستان, یہ بھی آصف جواد نے ترجمہ کی ہے. یہ اصل میں اسی جو اس کا اگلا حصہ آئے گا نا, جس کا تعلق جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں مسلم پیریڈ کے ساتھ ہے, تو وہاں سے وہ کتاب نکالی گئی. اس طرح کا کام بس جب یہ آئیڈیا ان کے ذہن میں آیا یاسر جواد کے کہ اسٹوری آف سویلائزیشن کی 11 جلدوں کو وہ کریں, تو چونکہ بہت سارے ٹکڑے اس کے ہو چکے تھے اور بہت سارے ٹکڑوں کو نکال کر ترتیب دے کر بھی کتاب بنائی گئی. تو ایک تو وہ ہے, تو ایک میرے پاس یہ بھی ہے ہیروز آف ہسٹری. اچھا. اور یہ بھی بنیادی طور پر اسی طریقے سے یاسر نے ان کو مختلف حوالے سے ترتیب دے کے انہوں نے بنایا ہے. اس میں بہت کچھ جو ہندوستان سے لیا گیا, بدھ سے اندرا گاندھی تک, اور پھر مصر سے لیا گیا اہرام سے اخناتون تک. تو یہ اس کے اندر یوں کہہ لیں کہ اس حوالے سے انہوں نے بہت شاندار لوگوں کے اندر جو قدیم تاریخ ہے اور یا عالمی تاریخ ہے, اس سے ایک خاص انداز میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے. ہاں, اس کتاب کا نام ہے دی کیس آف انڈیا. دی کیس آف انڈیا, یس. اچھا, پھر اگر آپ ول ڈیورنٹ کی زندگی میں اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ان کی بایوگرافی ہے جو انہوں نے اور ان کی جو مسز ہے ایریل ڈیورنٹ, دونوں نے مل کے لکھی ہے. تو اس کتاب کو لکھنے کا طریقہ بہت دلچسپ ہے. جیسے ایک حصہ اس کا اگر ول ڈیورنٹ نے لکھا ہے تو اگلا حصہ اس کا ایریل ڈیورنٹ نے لکھا ہے, یعنی کہ دونوں نے اکٹھے لکھی ہے اپنی جگہ. یہ اس میں بہت یعنی میں نے جب یہ پڑھی تھی مجھے یاد ہے کہ یہ تو بڑی اچھی چھپی ہے. وہ جب پہلی دفعہ یہ چھپی تھی تو بہت خوبصورت نہیں تھی, اور تصویر بھی اور تھی ان دونوں کی. تو میں بڑی حیران ہوئی اس کتاب کو پڑھ کے. ایک تو یہ کہ ظاہرہ میاں بیوی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹیو رہے ہیں, یعنی کہ اپنے جو علمی کام تھے ان میں بھی بہت زیادہ. اور مجھے اندازہ ہوا کہ اس زمانے میں لوگ جو ہیں جو لکھنے والے لوگ ہیں, فلاسفر ہیں, ہسٹورینس ہیں, وہ کتنی محنت کرتے تھے کہ راتوں کو کئی کی راتیں کئی کی سال. جیسے کہ خود تہذیب کی کہانی کی 11 جلدیں ہیں, وہ ثبوت ہے اس بات کا کہ کتنی شبانہ روز محنت ہے ان کی. لیکن وہ ہر جگہ ان کی مسز ان کے ساتھ ساتھ دکھائی دیتی ہیں. تو دلچسپ ہے اگر آپ ان کی زندگی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو. اس مثلاً میں نے ول ڈیورنٹ کی لائف کو جاننے کے لیے میں نے جب یہ پڑھی تو مجھے اس میں بہت کچھ باتیں بڑی حیرت انگیز لگی کہ فرسٹ جو 50s ہے اس کا 20ویں صدی کا, تو اس میں امریکہ کے اندر مختلف کلبز ہوتے تھے. وہ جو کلبز ہیں وہ لیکچرز ارینج کرتے تھے میوزک پہ,
آرٹ پہ، فلاسفی پہ، ہسٹری پہ، لٹریچر پر، اس طرح سے. تو انہوں نے بہت سارا کام ان کلبس کے لیے کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں فرض کریں کہ میوزک کے لیے فلاں ایرا سے فلاں ایرا تک کی ہسٹری چاہیے, اس پہ آپ اتنے لیکچر دیں گے. تو ان کا کانٹیکٹ ہوتا تھا, لوگ ٹکٹ خرید کے ان لیکچر میں جاتے تھے. تو میرے لیے یہ حیران کن تھا, کیونکہ اب ہم کتاب چھاپ بھی لیں تو ایک تو مصنف کو لکھنی پڑتی ہے, پھر چھپوانی پڑتی ہے, پھر بانٹنی پڑتی ہے, پھر کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ اس پہ ریویو دے دیں. تو ہمارے ہاں چونکہ علمی ذوق و شوق کی صورت کوئی اس طرح سے ایک شاندار اس طرح سے ابھی نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بات جو ہے, اس لیے وہ جو نوٹس انہوں نے لیے تھے وہ بعد میں نوٹس کے ذریعے سے انہوں نے پھر بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ بنائی. اچھا, یہ جو سلسلہ ہے یہ اب اور طرح سے جاری ہے, جیسے کہ اب لوگ یوٹیوب پر ویڈیوز بناتے ہیں مختلف ٹاپکس پہ لیکچرز کے حوالے سے. پوڈ کاسٹ اگر آپ سنسنی خیزی نہیں پھیلانا چاہتے, ایک سنجیدہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس کے ذریعے سے بھی کام جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور آگے ہوتے رہیں گے. تو میں ایک کتاب کا اور ذکر کرنا چاہوں گا, وہ ہے داستان فلسفہ, اسٹوری آف فلاسفی. اچھا, یہ اپنے دور میں بہت مشہور ہوئی تھی پاکستان میں ایک ترجمے کی حیثیت سے, اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ سید عابد علی عابد نے کیا. اچھا, اور جب میں نے یہ کتاب پڑھی میں اس کے بھی سیر میں اس سینس میں رہا کہ اس کے اندر مثلاً افلاطون اور ارسطو اور اس کے بعد اسپائنوزا, فرانسس بیکن اور والٹیئر اور کانٹ, شوپنہاور اور اسی طریقے سے اسپینسر اور ڈارون, نیٹشے, اور پھر یہ رسل تک, کروچے تک اور برکساں تک آئی ہے, ولیم جیمس اور جان ڈیوی تک. تو اس میں بعض چیپٹرز بڑے شاندار, مثلا والٹیئر کا جو کریکٹر ہے اور اس کا جو رول ہے ہسٹری کے اندر, وہ اس نے مجھے فیسینیٹ کیا اس کتاب میں سے. باقی بھی چیزیں نوٹ بہت شاندار ہے, اور یہ ترجمہ بالکل جس طرح وہ اجمل صاحب والا ہے نشاط فلسفہ والا, اسی طریقہ داستان فلسفہ والا یہ جو عابد علی عابد, آپ جانتے ہیں کہ عابد علی عابد جو ہیں اردو ادب کے بڑے اہم نقاد بھی ہیں, اور البیان, البدیع, اور اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب انتقاد ادبیات کے نام سے ہے, اور بھی کچھ کتابیں ہیں. شبنم شکیل کے والد تھے جو جہاں وہ شاعرہ بھی رہی ہیں اور یہاں پڑھاتی رہی ہیں F7 اسلام آباد والے کالج میں. تو یہ اس لیے یہ بھی زبردست ہے. اچھا, میں نے دیکھا ہے کہ ہماری کچھ نسلوں پیچھے جو لوگ گزرے ہیں بڑے لکھنے والے اور پڑھنے والے, انہوں نے فلسفے کا مطالعہ اور فلسفے کے تراجم پر کافی اہمیت دی ہے اور اس پہ کافی زور دیا ہے. جیسے مجھے صوفیز ورلڈ یاد آ رہا ہے, تو اس کا شاہد حمید صاحب نے اس کا ترجمہ کیا, اور وہ کئی اس کی بہت چھپا ہے, اور جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. تو اگر آپ نے فلسفے کی ابتدائی معلومات لینی ہے تو ایک وہ بڑا اچھا اس کا ذریعہ ہے. اس حوالے سے بہت شاندار. یہ میرے پاس آ گیا, یہ دیکھیے اب یہ انگلش ہے اس کا, اور یہ اس کا ترجمہ جو انہوں نے کیا عابد علی عابد. اس میں یہ جو خاص طور پہ تہذیب کی کہانی کا جو پہلا حصہ ہے, اس کے کانٹینٹ پہ ذرا تھوڑی سی نظر ڈالیں گے کہ انہوں نے کس کو ڈسکس کیا ہے, کیونکہ یہ تو خالصتاً جو یونان ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے, جس میں انہوں نے اس کی ساری ہسٹری, یونان کا جو ماحول ہے, اس کی جو کہہ لیں کہ سوشیولوجی ہے, اس کی اکنامکس. کیونکہ ہاں یہ مشرقی ورثہ ہے, اور اس میں تہذیب کی ابتدا پر جو ہے وہ مباحث ہیں کہ تہذیب کا قیام کیسے ہوا ہے, تہذیب کے حالات کیا ہیں, اور عناصر کیا ہیں, شکار سے کھیتی باڑی تک, صنعت کی بنیادیں, اور سیاسی عناصر کیا ہیں تہذیب کے, اور ریاست کیسے بنی, تہذیب کے اخلاقی عناصر کیا ہیں جس میں شادی, جنسی اخلاقیات, سماجی اخلاقیات, مذہب کے معروضات, پھر ذہنی عناصر ہیں, علم و فضل, سائنس, آرٹ. یعنی کہ تہذیب کا ابتدا میں کیسے اور کہاں سے نظر آتا ہے, اس کو کون سے عناصر مل کے بناتے ہیں, اس پر بحث کی گئی ہے. جیسے مشرقی کریم میں ہمیں سومیری تہذیب کے عناصر نظر آتے ہیں, پھر مصر ہے, اور پھر بابل کی تہذیب ہے, اشوریہ ہے, یہودیہ ہے, اس طرح سے یعنی قدیم تہذیبیں ہیں جس میں سومیری بھی ہیں اور دوسری بھی ہیں. اس میں یہ جو ہے یونان والا, اس میں ایتھنس سے پہلے کا جو سارا سفر ہے اور اس کا جو ظہور ہے,
اور اس کے بعد اس میں فلسفے کا جو جس طریقے سے آغاز اور ارتقا ہوا اور اس کا جو عہد زریں ہے، اور اس کے بعد سے سارا جو سقراط اور سے ہوتا ہوا یہ آگے روم کے ظہور تک اس کو اینڈ کرتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کمپریہنسو اسٹڈی ہے یونان کی، جس میں ہم یونان کا جو یوں کہہ لیں کہ ادبی ارتقا بھی، فلسفے کا ارتقا بھی، اس کا جو سیاسی ارتقا ہے اور اس کی جو پوری تاریخ ہے وہاں کے اور وہاں کا جو جغرافیہ ہے، یہ سارا کچھ اس میں ڈسکس ہو جاتا ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریفرنس بک ہے کہ جہاں جو مستقل ہمارے پاس رہنی چاہیے. اور اس حوالے سے اگر میں اپنی بات کروں تو یہ جو ساری تہذیبوں کا مطالعہ ہے، میرا تعارف اس حوالے سے، یہ اسٹڈی کے حوالے سے علی عباس جلال پوری کے ذریعے سے ہوا ہے کہ ہمیں ایک ابتدائی معلومات تہذیب کی تاریخ کے بارے میں سارا کچھ ہمیں ان کی کتابوں سے ملتا ہے. تو جب یہ کتاب میں نے دیکھی تو مجھے لگا کہ جیسے اس میں جو ہے وہ ایک تعارف ہے، جبکہ یہ جو مطالعہ ہے یہ بہت گہرا اور وسیع اس کے کینوس پہ ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے. مجھے بھی اس حوالے سے یہ اچھا لگے گا اگر میں یہ بات کہوں کہ ہمارے ہاں جو تاریخ کی کتابیں ہیں ترجمے میں، جس طرح یاسر جواد ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک بے تحاشا تراجم کیے ہیں، چاہے وہ مثلا انہوں نے جو ہے فرشتوں کی تاریخ کے اوپر بھی لکھا ہے. اسی حوالے سے انہوں نے، آپ کے ذہن میں بہت ساری کتابیں ان کی آتی ہوں گی. ہاں جی، میرے خیال میں علمی حوالے سے کوئی پہلو ایسا نہیں جس کا ترجمہ انہوں نے نہ کیا ہو، سائنس کے حوالے سے، سب سے سنجیدہ کتابیں جو اردو حلقوں میں انہوں نے پہنچائی، اور اردو حلقوں کو زیادہ روشن خیال بنانے میں ان کی تراجم کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے اس کے علاوہ جو مجھے دو کتابیں ان کی اور یاد آ گئیں. ایک ان کی جو آئی تھی سوانح عمری سے ملتی جلتی ان کی، جس میں ایک انہوں نے ایک لکھاری اور ایک مترجم کی کتاب کہانی، وہ بہت اچھی اور بڑی بے باک کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے ضرور پڑھ لینا چاہیے. مطلب اگر آپ ایک رائٹر کے مسائل جاننا چاہتے ہیں تو مسائل بھی، ان کی زندگی بھی، ساتھ اس کتاب میں لاہور کا جو کلچر ہے وہ نظر آتا ہے. پھر ان کے اپنے جو کنٹمپریری رائٹرز ہیں ان کا تعارف مل جاتا ہے، پبلشرز کا رویہ بھی مل جاتا ہے، دوستوں کے معاملات بھی مل جاتے ہیں. اور پنڈی میں بھی چونکہ کچھ عرصہ رہے تو پنڈی کے حلقے اور دوست اور لکھاری، یہ سارا کچھ اس میں بڑے دلچسپ انداز میں دیے ہوئے. پھر ان کا ایک کام اور ہے جو انہوں نے اکیڈمی آف لیٹرز نے کروایا تھا. جی، ادبیات انسائکلوپیڈیا. ہاں یس، انسائکلوپیڈیا. وہ ایک جلد میں ہے، تقریباً میرا خیال ہے کہ 800-900 صفحے کا ہے. تو اس میں ایک تو یورپ کے لوگ جو ہیں علم و ادب سے متعلق، اور پاکستان اور اردو اور انڈو پاک دونوں کے وہ دیے گئے ہیں. پھر انہوں نے الفیصل نے ان کا ایک اور کام چھاپا تھا 2 جلدوں میں، وہ عالمی انسائکلوپیڈیا ہے. تو وہ بذات خود اچھا خاصا ضخیم ہے، میرا خیال 1200 صفحے کی 2 جلدیں. تو یہ کام بھی ان کا اس حوالے سے بڑا اہم ہے. اچھا، بات آپ کر رہی تھی جلال پوری کی. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ظاہر ہے کہ ایک تاریخ دان کا کام ہے، جنہوں نے عالمی تاریخ کو دیکھا، پڑھا، سمجھا، اور پھر اس کے اپنے شعور کے ساتھ انہوں نے اس کو لکھا کہ وہ تاریخ کو، عالمی تاریخ کو کیسا دیکھتے ہیں، کیسے پاتے ہیں. ہمارے ہاں عالمی تاریخ کو جستا جس بندے نے ہم تک پہنچایا اپنے خاص پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، وہ علی عباس جلال پوری. اور علی عباس جلال پوری جو ہیں وہ آلموسٹ 60s کے سیکنڈ ہاف سے ان کا کام جو ہے ہمارے سامنے آنا شروع ہو گیا تھا. تو ان کی جتنی کتابیں ہیں اس میں عالمی تاریخ ڈسکس ہوئی ہے کسی نہ کسی انداز میں. مثلا فرض کریں یہی کتاب لے لیں، یہ روح اثر. تو اس میں انہوں نے یہ ان کی کافی پرانا ایڈیشن ہے، کون سا یہ ایڈیشن جو ہے یہ روہتاس بکس نے چھاپا ہوا ہے، اور یہ میرے پاس 1989 کا ہے. ہاں،
اور اس کے اوپر میں نے 1 اپریل 96 کی ڈیٹ ڈالی ہوئی ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو قدیم عہد ہے یعنی زرخیزی کا جو مت ہے یا اس کو کہیں کہ ایگریکلچر کے دور سے پہلے وہ ہسٹری کو شروع کرتے ہیں اور آج تک لے کے آتے ہیں. اور مختلف جو ادوار ہیں اس کے, چاہے وہ روم اور یونان کا عہد ہو, میڈیول ایجز ہو, ماڈرن صنعتی دور ہو, یورپی نشاط ثانیہ ہو, تو یہ اس حوالے سے. اچھا, مجھے لگتا ہے جلال پوری صاحب کے 2-3 موضوعات ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ وہ ذکر کرتے رہے ہیں اس کا. ایک تو یہ روایتی فلسفہ ابھی آپ نے لی اٹھائی ہے, تو یہ اہم کتاب ہے. مطلب فلسفے کے تعارف کے حوالے سے, فلسفے کے بنیادی نظریات کے حوالے سے بہت آسان الفاظ میں لکھی ہوئی کتاب یہ والی. ہاں جی. اچھا, وہ جب آپ بات کر رہی تھی نا اس کی صوفیز ورلڈ والی, ہاں, جس کا ترجمہ انہوں نے شاہد حمید صاحب نے کیا ہے. شاہد حمید صاحب ذات خود بڑے, ہاں, بہار میں دوست فسکی کے بھی تراجم انہوں نے کیے ہیں. ساری بڑی بڑی کتابوں کے تراجم انہوں نے کیے ہیں. ٹالسٹائی کا جو وارنٹ پیس کو انہوں نے کیا ہے, اور دوست فسکی کا کرام یوسف برادران انہوں نے کیا ہے. یس. ہاں. اچھا, پھر اس طرح سے یہ کائنات اور انسان ہے, تو یہ بھی جیسے آپ بتا رہے ہیں یہ بھی تہذیب پرانے انسان کی یا قدیم انسان سے یہ شروع ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ علی عباس جلال پوری صاحب جو ہے ان کا ایک خاص ایک اینگل ہے چیزوں کو, یا ان کا ایک خاص ایریا ہے جس کے تحت انہوں نے کافی ساری کتابیں لکھی. مثلاً تاریخ کا نیا موڑ جو ہے یہ اب ان کی اشتراکیت کو انہوں نے ڈسکس کیا, سوشلزم کو, مارکسزم کو. لیکن اس میں اس پوائنٹ آف ویو سے اس کی جو کلاس وار ہے, جدلیات ہے, یا ریاست کا ارتقاء ہے, اس کو قدیم عہد سے کیسے وہ ڈیولپ ہوئی اور یہاں تک لے کے آتے ہیں صنعتی دور تک. اچھا, ٹھیک اس طریقے سے یہی بات انہوں نے یہ روح اثر میں بھی ایک خاص انداز میں, یہ رسوم اقوام جو ہے یہ بھی اسی طرح کی کتاب ہے. یہ نہیں, انسان اور کائنات میں بھی انہوں نے اس کو ایک خاص انداز میں اسی طریقے سے ڈسکس کیا ہوا ہے. یہ بھی ہے رسوم اقوام, اور یہ روایات تمدن قدیم بھی ہے. یس, اس میں روایات تمدن قدیم میں تو انہوں نے ہندوستان کو ڈسکس کیا ہے اور روم کو ڈسکس کیا ہے. دیکھیں ذرا اس کا کانٹینٹ. اچھا, جو سب سے دلچسپ کتاب ہے نا اس کو بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, وہ یہ ہے عام فکری مغالطے, ہے نا. اس کو ذرا دیکھیے. اچھا, یہ ہاں جی, یہ ایسے ہی ہے. یہ عراق, مصر, کنعان, بنی اسرائیل, یونان, ایران, ہند, چین, ہاں ان کو ان کی تہذیبوں کو ڈسکس کیا ہے. اور اس کے اندر جو انہوں نے ڈسکس کیا ہے وہ ہے روحوں کا مت, جادو, دیو مالا, مذہب اور فلسفہ. اب انسانی تہذیب کے اندر یہ ادوار ہیں مختلف. یعنی ایک عہد تھا جس میں روحوں کا ایک دور ہے, پھر اس کے بعد جادو کا دور آیا ہے, پھر اس کے بعد دیو مالا میتھولوجی کا عہد ہے, پھر مذہب کا عہد آیا ہے جس کے اوپر کیرن آرمسٹرانگ نے بھی لکھا ہے, اور پھر اس کے بعد فلسفے کا دور ہے جو یونان سے شروع ہوتا ہے. اور یہی بات انہوں نے اس میں بھی ڈسکس کی ہوئی ہے. یس, یہ رسوم اقوام قدیم میں بھی یہ کسی انداز میں ڈسکس ہوئی ہے, لیکن یہ چونکہ اس کا جو انداز ہے وہ مختلف جو رسوم ہیں یا افعال ہیں مختلف کلچرز میں, مثلا ولادت, بلوغت, طلاق, موت, مذہبی رسمیں, لنگ پوجا, ناگ پوجا, قربانی, پان, چائے, کافی, یا لباس, یا جرم و سزا, یا اچھا, اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے محل میں پلیئر آف فلاسفی سے. نشاطی فلسفہ میں بھی کسی حد تک کسی طرح کی چیزیں ہیں رسومات کے حوالے سے, اور انسان کی زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں اس کے حوالے سے ہاں کی گئی ہے. اس کے مثلا محبت میں الگ ڈسکشن ہے اس کی, فلسفے پہ الگ ہے, ترقی کے اوپر الگ ہے. تو انہوں نے فرض کریں یہ تمباکو ہے تو یہ کہاں سے شروع ہوا, کس عہد میں رواج پایا, کہاں سے کہاں یہ ٹریول کیا اس نے, اور اس کے ساتھ کیا کیا جو توہمات ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس حوالے سے بڑی شاندار کتاب ہے.
ایک کتاب آپ کے بتانا چاہ رہی تھی ہاں کہ وہ میں بتانا چاہ رہی تھی عام فکری مغالطے. وہ دلچسپ کتاب ہے, بلکہ اس کا کانٹینٹ بھی بہت دلچسپ ہے. یہ میرا خیال ہے. اچھا. اچھا, اس کا کانٹینٹ جو ہے وہی میں تھوڑا سا کچھ پڑھتی ہوں تو اندازہ ہو جائے گا کہ یعنی کہ وہ جو جملے ہم روزمرہ میں بولتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ وہ درست ہیں, ان کو انہوں نے ڈی کوڈ کرنے کی یا ان کی حقیقت بتانے کی کوشش کی ہے. جیسے یہ کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, یہ کہ انسانی فطرت ناقابل تغیر ہے, یہ کہ وجدان کو عقل پر برتری حاصل ہے, یہ کہ دولت مسرت کا باعث ہوتی ہے, یہ کہ تصوف مذہب کا جز ہے, یہ کہ عشق ایک مرض ہے, یہ کہ عورت مرد سے کہتر ہے. تو یعنی کہ یہ سارے جو ہیں موضوعات تو یہ دلچسپ ہیں. یہ خرید نامہ جلال پوری بھی اسی حوالے سے ہے ہمیں کہ اس میں انہوں نے یہ اس طرح کی چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں. مثلا انہوں نے اس کو انسائکلوپیڈیک ٹچ دی ہے. مثلا الف کے تحت جو چیزیں آتی ہیں, خود الف کی حقیقت کیا ہے, اور یہ مختلف جگہ مثلا یونان میں الف کا تصور کیا تھا, اور کیسے پھر آب حیات, ابلیس, اچھا اسی طریقے سے ابن رشدیت کیا ہے, اپنشت کیا ہے, اتاترک کیا ہے, اٹک کیا ہے, احرام کیا ہے, احیاء علوم کیا ہے. تو یہ انسائکلوپیڈک کے انداز میں الف بائی ترتیب سے کچھ چیزوں پر حیرت انگیز معلومات دی ہیں کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ اچھا یہ بھی یہ ہو سکتا ہے, اور ہمارے دماغ کو بڑی وسعت دیتے ہیں, بڑے جھٹکے بھی دیتے ہیں. اس میں ایک یہ کتاب جو ہے جنسیاتی مطالعے, مثلا اردو حلقوں میں جنس کے اوپر بہت کم لکھا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ نیاز فتح پوری صاحب کی کتاب کسی دور میں آئی تھی. ہاں نیاز فتح پوری, ہاں ان کی کتاب ہے. ہاں, لیکن یہ کتاب وہ ہے جو جنس کو انتہائی علمی سطح پر, فلسفیانہ سطح پر, نفسیاتی سطح پر ڈسکس کرتی ہے. اور یہ جو ہے اس کا مطالعہ لازمی کرنا چاہیے کہ کیسے جو جنس ہے وہ ہماری روزمرہ زندگی میں اپنا جو ہے عمل دخل. مثلا دیکھیے بلوغت اور اوائل شباب, اس کے جو معاملات اور مسائل ہوتے ہیں, حسن و جمال ظاہر ہے اس کا تعلق جنس سے ہے, حدیث عشق, شادی, ہم جنسیت, کہبگی یعنی جو طائفیت ہے, جنس اور ادب و فن, پردہ فروشی, جنس اور مذہب, جنسی انحرافات اور نئے جنسی زاویے. اب کتنا یعنی اہم کام ہے. ایک آدھ اور جو ہے میں چاہوں گا یہاں ڈسکس ہو جائے, وہ ہے یہ والی, یہ تو ان کے مکاتیب ہیں جو بعد میں ان کی بیٹی لالا رخ نے ان کو ترتیب دیا, مقامات وارث شاہ. تو یہ ہے تو اردو میں, لیکن وارث شاہ کی جو ہیر ہے یہ اس کے اوپر اچھا ایک فلسفیانہ ایک کرٹیک انہوں نے دیا ہے اور بہت شاندار دیا ہے. اور اسی حوالے سے ایک اور ان کی کتاب ہے مقامات وارث شاہ, یہ ان کی واحد پنجابی میں کتاب ہے, وحدت الوجود پنجابی شاعری. تو وحدت الوجود کی فلسفی کو اتنے آسان طریقے سے کوئی اور بندہ نہیں سمجھا سکتا. تو یہیں سے ہمیں جو لوگ ہمارے بہت ماڈرن مائنڈ جو ہیں وہ تصوف کے خلاف ہے اور صوفیہ کے متعلق وہ بڑے عجیب و غریب معاملات اس کے ذہن میں ہے, تو اگر وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ تصوف کیا ہے اور یہ کیسے پورے میڈیول ایجز میں بطور ایک علمی ڈسکورس کے وہ قائم و دائم رہا, تو یہ وحدت الوجود پنجابی شاعری کو ضرور پڑھنا چاہیے. ایک آخری کتاب اس حوالے سے جو مقالات جلال پوری, اس میں ان کے بہت شاندار ریسرچ آرٹیکلز ہیں جس میں غالب کے اوپر بھی ہے, اور غالب میں 3 آرٹیکل ہیں ان کے, اور اس کے علاوہ فرائیڈ, یونگ, کافکا, اور اس کے علاوہ فلسفی پر اور آرٹ کے اوپر اور آرٹ اینڈ پرسنالٹی کے اوپر ہے. اور اس کے علاوہ ایک میں چاہتا تھا اور آپ کو بتا دوں, جو انہوں نے اقبال کا علم الکلام, یہ کتاب جو ہے
جب یہ چھپی تو اس نے بڑا یوں کہہ لیں کہ تہلکہ مچایا، اچھا کیونکہ اس دور میں لوگ یہی کہتے تھے کہ جو علامہ اقبال ہیں وہ ایک فلسفی ہے، تو انہوں نے پہلی دفعہ اس بات کو ریجیکٹ کیا. ان کا اقبال فلسفی قطعاً نہیں ہے، اقبال جو ہے وہ علم الکلام کے ماہر ہیں. انہوں نے علم الکلام نیا دیا ہے. اب علم الکلام کیا ہے کہ آپ مذہب کو عقل کی بنیاد پر پرکھتے ہوئے اس کی ایک نئی عقلی تشریح کریں یا توجیہ دیں. تو جب یہ ایک آئی تو اس کے خلاف باقاعدہ اخبارات میں، رسائل میں بہت رد عمل آیا. اور خاص طور پہ فنون میں یہ لکھتے تھے، لاہور میں بھی رہے ہیں، اور احمد ندیم کاسبی صاحب کا جو رسالہ تھا فنون، اس میں انہوں نے بہت آرٹیکل لکھے. تو ان کے کہہ لیں کہ ایک مارکا جس کو بولتے ہیں نا، مارکے کا لفظ اردو میں ایک اصطلاح ہے جس میں ایک علمی لڑائی جو ہے لڑی جاتی ہے ٹو دا پین. تو ان کے اور محمد ارشاد جن کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، وہ بھی فلسفی کے آدمی ہیں، تو اور ربائی کے حوالے سے ایک شہرت رکھتے ہیں. تو ان کے درمیان جو ایک مارکا آرائی ہوئی ایک طویل عرصے تک، تو وہ بذات خود بہت شاندار ہے اس حوالے سے. یہ میرے خیال میں کہ ہم نے ایک پروگرام بھی کیا ہے بلیک ہول میں علی عباس جلال پوری کے حوالے سے، جی جی جس میں ان کی تصورات اور ان کی تصنیفات کو بڑا ہی ڈیٹیل ہم نے ڈسکس کیا. پھر مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ان کی شخصیت، ان کا کام ایسا ہے کہ جتنی بھی بات کی جائے وہ ظاہر ان کے کام کے حوالے سے وہ کام ہی ہوگی. اس میں مجھے آئی ایم سوری ایکاچو ایک بات میں چاہ رہا تھا میں ایڈ کر دوں یہاں پہ. اب یہ ان کی 12-13 کتابیں 90s میں علی عباس جلال پوری کا انتقال ہوا، اور جیلم میں جو ان کا اپنا گاؤں ہے وہاں ان کا کہہ لیں کہ جو تدفین وغیرہ ہوئی، تو اس کے کچھ دنوں کے بعد وہاں پر ایک ان کا ریفرنس رکھا گیا جس میں پاکستان بھر کے بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں وہ گئے. علی اپنا یہ قاضی جاوید، ڈاکٹر مبارک علی اور اس طرح کے لوگ وہاں پہ پہنچے، اور انہوں نے وہاں پر اپنے اپنے آرٹیکلز پڑھے. تو ان میں سے ایک آرٹیکل کی 1-2 لائنیں مجھے یاد ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ سمجھا ہے کہ آپ کی زندگی یوں ہی گزر گئی ہے اور آخر میں آپ کو احساس ہوا ہے کہ آپ کو دنیا کا علم حاصل کرنا چاہیے تھا لیکن وقت تو تھوڑا رہ گیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو کہتے ہیں اس وقت میں اگر آپ یہ 12-13 کتابیں علی عباس جلال پوری کی پڑھ لیں تو آپ اس کے بعد جو ہے آپ کی سیری ہو جائے گی. آپ چاہے وہ نفسیات ہے، فلسفہ ہے، تاریخ ہے، معیشت ہے، چاہے وہ جنسیات ہے، چاہے مذہبیات ہے، چاہے تصوف ہے، چاہے پولیٹکس ہے، چاہے جغرافیہ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گا، اور آپ اس کا ایک کمپریہنسو جو ہے ایک نالج جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کچھ کہہ رہی تھی، سوری میں نے آپ کو کاٹ دیا. نہیں، میں یہ بس کہنا چاہ رہی تھی کہ جلال پوری کے ساتھ ہی جس شخصیت کا نام آتا ہے ذہن میں وہ ڈاکٹر مبارک علی ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا. تو میرے خیال میں ہمارے ہاں تاریخ کا تصور یا تاریخ کے حوالے سے آگہی پیدا کرنے کے لیے ڈاکٹر مبارک علی نے کافی کام کیا ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں. اور ان کی میرے خیال میں کوئی ایسا زندگی کا یا سماج کا پہلو ایسا نہیں ہے جس پر ان کی کتابیں نہ ہوں. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کے پاس جو ڈاکٹر مبارک علی کی کتابیں آپ لے کر آئے ہیں اس میں زیادہ جو ہے وہ عورتوں کے حوالے سے ہے، یعنی کہ عورت کی تاریخ پر یا عورتوں کی ہسٹری پر آپ کے پاس کتابیں ہیں. نہیں، کچھ اور بھی لایا تھا. اچھا، یہ میں کیوں، میرے ذہن میں کیا بات آئی، چونکہ ہم نے ول ڈیورا کے تاریخ سے بات شروع کی، اور وہاں سے ہم جو عالمی تاریخ کے جو پہلو ہمارے کسی اور اسکالر نے پیش کیے ہیں وہ ظاہر علی عباس جلال پوری نے پیش کیے ہیں. تو یہ میرے ذہن میں آیا کہ اس لیے میں نے علی عباس کو بھی ڈسکس کیا. دوسرا پہلو پھر مبارک علی ہے کہ ہمارے ہاں ڈاکٹر مبارک علی نے تاریخ کو پاپولر کرنے میں، تاریخ کو رواج دینے میں، تاریخ کی غلط فہمیاں دور کرنے میں، اور تاریخ کے حوالے سے خاص طرح کی روشن خیالی کو فروغ دینے میں ڈاکٹر مبارک علی کا ہاتھ بہت زیادہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2-3 لوگ اگر آپ پڑھ لیں جو اردو حلقوں کے لوگ ہیں، مثلا علی عباس جلال پوری کو، سبط حسن کو، ڈاکٹر مبارک علی کو
اور قاضی جاوید کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہے, کافی یوں ہے کہ ان کی کم از کم بیس ایک بن جائے. بیس بنے. ایسے ہی. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو کتابیں ابھی آپ نے ڈسکس کی ہیں اور جو ڈاکٹر مبارک کے لیے بھی, ان کی کتابوں کا سب سے ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ بہت ہی آسان اور سادہ زبان میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں. مطلب آپ کو ان کتابوں کو پڑھنے یا سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑا دماغ یا کوئی بہت زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جو اصطلاحات بھی ہیں وہ بھی عمومی اصطلاحات ہیں, یعنی کہ بہت زیادہ اس کو کمپلیکیٹ کر کے پیش نہیں کیا گیا, اور سادہ بالکل جملے ہیں, بالکل سادہ انداز میں بیان کیا گیا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بڑا موضوع لیتے ہیں, تاریخ بڑا موضوع ہے, یہ جو جب جتنا بھی آپ پیچھے چلے جاتے ہیں چیزیں زیادہ گہری ہوتی جاتی ہیں, تو اس میں زبان کمپلیکیٹڈ ہوتی جاتی ہے. لیکن یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے بڑی سادہ زبان میں آپ کو ایک طرح سے آگاہ کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ علم دیتے ہیں. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے میرے لیے. مثلاً اس حوالے سے انگریزی میں رسل کہ ان کی زبان اتنی سادہ ہوتی ہے, جملے کو وہ اس آسانی سے بناتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی. وہ کوئی اس کے اندر کوئی فلسفیانہ موشقافیوں کو اتنے ادق انداز میں پیش نہیں کرتے. سیم اگر اس اسلوب کی مثال اگر ہمارے پاس ہے تو وہ علی بہار جلال پوری ہے. کہ مثلا ان کی یہ جو انہوں نے فلسفے والی کتاب ہے, کیا نام ہے, روایات فلسفہ. اب روایات فلسفہ میں انہوں نے مارکس کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے, انہوں نے افلاطون کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے, ارسطو کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے, اور جتنے بڑے لوگ ہیں. لیکن انہوں نے فلسفے کو اتنے آسان انداز میں پیش کر دیا ہے کہ میں صرف یہاں پر جو صوفیز ورلڈ ہے اس کو میں ایک سائڈ پہ کروں گا کہ اس نے تو حیرت انگیز طور پہ اس کو اور بھی آسان کر دیا نا, کہ 8ویں کے ایک بچے کو سامنے رکھ کے انہوں نے لکھا. لیکن وہ 8ویں کا بچہ یورپ والا ہے, ہمارا نہیں, یہ بھی ذہن میں رکھا جائے. تو اس حوالے سے یہ بھی علی بہار جلال پوری کا کام بہت اہم ہے. تو یہ جو خاص طور پہ جدھر آپ اشارہ کر رہی ہیں تاریخ کے حوالے سے, یہ تو پورا ایک چلتا پھرتا ادارہ ہے ڈاکٹر مبارک علی. مجھے یاد ہے کہ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے, سٹارٹ میں کچھ اس طرح سے بھی چھپے ہیں. اچھا. علی بہار جلال پوری, یہ میں نے کتاب یہ لکھا ہوا ہے 11 اگست 1990. تو میں لاہور میں کہیں گیا تو وہاں پر میں نے یہ کتاب, پہلی کتاب جو تعارف ہے وہ ڈاکٹر مبارک سے یوں ہوا. اور پھر اس کے بعد چل ان کی ایک کتاب جس نے بہت شہرت حاصل کی تھی ابتدا میں, وہ یہ ہے المیہ تاریخ. اچھا. اور المیہ تاریخ 90s میں بہت ڈسکس ہوئی, مجھے یاد ہے. اور اس کے اندر جو کنٹینٹ ہے وہ اچھا خاصا متنوع ہے. مثلا مذہبی تعصب اور رواداری, ہندوستان کی تاریخ میں صوفیہ کا کردار, صوفی روایات کی تشکیل, تصوف اور معاشرہ, صوفیہ کی روحانی سلطنت, ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا, معاشرہ, عورت اور بہشتی زیور, علماء اور سائنس, علماء اور معاشرہ اور تحریک جہاد, معاشرہ, ذات پات اور مرزا نامہ, سر سید اور اقبال, فکر اقبال کی بنیادیں, یا اسی طریقے سے کچھ اور, نمک حلالی, مجلسی آداب, یا اسی طرح سے تاریخ کیسے پڑھی جائے, کیسے لکھی جائے, کیا نظریے کا احیاء ممکن ہے, پاکستان میں تاریخ کا المیہ کیا ہے, وغیرہ وغیرہ, تاریخ اور مطالعہ پاکستان. تو اس میں کچھ ایسے سینسٹیو موضوعات کو پہلی دفعہ چھیڑا گیا تھا جس نے بہرحال رد عمل بھی پیدا کیا اور ایک شعور بھی پیدا کیا. آپ نے کون سی کتاب ان کی پہلے پڑھی؟ اچھا, مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے پہلی کون سی پڑھی, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کوئی تاریخ پہ ہی تھی, اور شاید تاریخ نگاری پہ کوئی کتاب تھی اس حوالے سے کہ تاریخ لکھنے کی روایت کب شروع ہوئی اور کیسے تاریخ لکھنا شروع ہوئی. یہ مجھے یاد ہے, یہ میں یونیورسٹی میں ایک نیا ٹاپک آیا جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کو پڑھایا جاتا تھا, وہ تھا اردو تاریخ نگاری. تو یعنی یوں کہ اردو میں جو ہم ادبی تاریخ لکھتے ہیں اس کے کیا اصول اور ضابطے وغیرہ ہیں. تو اس میں اس کتاب کو ہمیشہ ریکمینڈ کرتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے اندر تاریخ اور فلسفہ تاریخ کو پیش کیا ہے, کیسے اس کے مختلف سکولز کون سے ہیں, اور تاریخ کا جو ہے فطرت سے, آب و ہوا سے, عوام سے, لوگوں سے کیا تعلق ہے, اور اس کے
مختلف جو ازمس ہیں, نظریات ہیں, وہ کون کون سے ہیں, اور اس کے بڑے بڑے لوگ کون سے جنہوں نے اپنے نظریات دیے. اچھا, ایک مجھے کتاب یاد آ رہی ہے ڈاکٹر مبارک علی کی, علماء اور سیاست. یس, تو وہ بڑی حیران کن کتاب ہے, اور مجھے اس پہ حیرت کی ہوتی ہے کہ بنا کوئی کنٹراورسی قائم کیے وہ بڑی علمی اور فکری حوالے سے اپنی بات جو ہے وہ کہہ کر گزر جاتے ہیں. یس, تو لیکن ظاہر ہے اس کے آثار, اس کے نشانات جو ہیں اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک بالکل ایک علمی بحث کے طور پر اس کو پیش کرتے ہیں, تو یہ بڑی بات ہے. انہوں نے اس طرح سے کافی ڈفرینٹ ٹاپکس کو انہوں نے ٹچ کیا ہے. یہاں میں ایک بات ان کی آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا. جب ہم یہ بات کر رہے تھے ول ڈیورا کی, تو ایک جو ہے کتاب 3 حصوں میں یہ چھپی ہے, قدیم ہندوستان. اس کی دوسری جو جلد ہے وہ ہے عہد وسطیٰ کا ہندوستان, اچھا, واہ. اور تیسری اس کی ہے برطانوی. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ یہ پکٹوریل ہے, باتصویر ہے. اچھا, واہ. انہوں نے اندر یہ دیکھیے, اچھا, عموماً اردو میں تصویروں والی کتابیں کم ہوتی نقشے ہیں. ہیں, یہ دیکھیے. تو یہ اس کی خوبصورتی ہے. اس کے اندر ایک خاص طرح کی ایک دلچسپی بھی پیدا کرتی ہے, اور جو ہمارے اندر جو مختلف تاریخ کے ادوار اور چیزیں ہیں اس حوالے سے جو امیجز بنتے ہیں, تو ان امیجز کو کنکریٹ اور کریکٹ کرنے کے لیے یہ بہت اہم ہے. اسی طریقے سے آپ یہ عہد وسطیٰ کا ہندوستان ہے, تو اس میں آپ دیکھیے اس عہد کے سکے ہیں, اس عہد کی جو تصاویر ہے, یہ دیکھیے محمود غزنوی, اور یہ مختلف شاہی حرم کیسے ہوتا ہے. شاہی حرم کے اوپر ڈاکٹر صاحب کی پی ایچ ڈی بھی ہے برلن سے, اچھا, میونخ یونیورسٹی سے شاید. تو اس حوالے سے بہت شاندار ہے. یہ دیکھیے شیر شاہ سوری, اور یہ اسی طریقے سے پھر آگے یہ برطانوی. تو یہ بہت دلچسپ اس سینس میں ہے کہ اس کو عام بچہ بھی پڑھ سکتا ہے, اور ایک بڑا اسکالر بھی ایک پورا جو ہندوستان کا امیج ہے ہسٹوریکل, وہ سارے کا سارا لے سکتا ہے. بعد میں یہ ہوا کہ یہ سے فکشن اس نے چھاپا, بعد میں یہ ایک اکٹھی شکل میں اس کو یہاں پر دے دیا گیا تہذیب کی کہانی کے نام سے. اب میں نے دیکھا کہ وہ اس کا اور سائز چھوٹا ہو گیا. اب پتہ نہیں اس میں تصویریں بھی بچی ہیں کہ نہیں بچی, لیکن اور اس کا سائز جو عام بک سائز ہوتا ہے اس میں کر کے تو اس کو دے دیا گیا. تو یہ اس کے متعلق ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ورلڈ ہسٹری مختلف لکھی گئی. مجھے یاد آ رہا ہے کہ آسم بٹ نے جی ایچ ویلز کی کتاب کا ترجمہ کیا ہوا ہے. ہاں, وہ جو کچھ کتابیں یا شخصیات کے حوالے سے. نہیں, صرف جو ورلڈ ہسٹری اوکے کے حوالے سے. پھر اے مانفریڈ کی ایک ورلڈ ہسٹری ہے, اس کا ترجمہ بھی ہمیں مل جاتا ہے. ایک آدھ اور بھی ہے جس میں یعنی عالمی تاریخ مل جاتی ہے. مثلا تخلیقات لاہور نے جواہر لال نہرو کی ایک کتاب, تاریخ عالم پر ایک نظر. تاریخ عالم پر ایک نظر. وہ ان دنوں جیل میں تھے, جیل میں انہوں نے لکھا تھا, اور اندرا گاندھی اپنی بیٹی کی کو انہوں نے یہ سارا کچھ سمجھانے کے لیے عالمی تاریخ. تو عالمی تاریخ کے اوپر یہی 2-3 کتابیں ہمارے ہاں نظر آتی ہے. اب یہ کام تو ان کا یاسر جواد کا تو بہت بڑا ہے. اچھا, ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر مبارک علی نے یہ کیا ہے کہ اس طرح سے تاریخ تو نہیں لکھی جو تاریخ لکھنے کا ایک روایتی طریقہ کار ہے, لیکن انہوں نے شعور کو بنیاد بنا کر, روشن خیالی کو بنیاد بنا کر, اور لوگوں کی تنگ نظری کو ہدف بنا کر تاریخ لکھی ہے اور چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب یہ کام ان کا بڑا اہم تھا. مطلب ہمارے ہاں تاریخ جو ہے وہ اورل رہی ہے, یا وہ فکشن کے تھرو آئی ہے, یا وہ داستان کے تھرو آئی ہے, یا قصے کہانیوں کے تھرو آئی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے جب ہم تک آئے گی تو تاریخ اپنی اوریجنلٹی کھو دے گی. تاریخ کا ایک سورس وہ رہا ہے جو کوٹ کے لکھاری جو تھے بدیونی وغیرہ, انہوں نے لکھا. پھر کچھ سفر نامے ہماری تاریخ کا سورس بنے ہیں. تو لیکن اس انداز میں تاریخ ہمارے یہاں لکھی نہیں گئی. ڈاکٹر صاحب کو یہ چیلنج رہا ہے
کہ جب انہوں نے تاریخ لکھنا شروع کی تو ان کے خلاف رد عمل سخت آیا کہ یہ آپ کیسی باتیں کرنا شروع کر دی. کیوں کہ ہمارے پیچھے جدید عہد میں جو مسلم تاریخ دان ہے وہ کام شروع ہوتا ہے شبلی سے. تو شبلی نے المامون، الفاروق اس طرح کی کتابیں لکھی اور یہاں کی نہیں لکھی، شخصیات پہ لکھی اور وہ اس کی سلیکشن عرب سے کی گئی، مسلم عرب سے کی گئی. پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے آ جائے تو ہمیں شرر سے لے کر نسیم حجازی تک لکھنے والے آ گئے. اب ہمارے سامنے پیور ہسٹری موجود نہیں ہے، لیکن ہسٹری کا فکشن پہ زیادہ آ گیا، زیادہ پاپولر ہو گیا. اس کی وجہ سے جو ہمارے ہاں جو تاریخ کے حوالے سے ذہنی الجھنے اور ابہام سامنے آئے، انہوں نے ایک ایسا مائنڈ سیٹ تیار کیا کہ اگر یہ ڈاکٹر صاحب نہ ہوں، ان کو ہم مائنس کر دیں اپنی پاکستان کی علمی تاریخ میں، تو ہمارا جو اجتماعی قومی ذہنیت ہے تاریخ کے متعلق وہ بہت خوفناک ہے، بہت تنگ ہے. ہاں ایسے. اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم جو اپنی روزمرہ سماجی زندگی میں جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر مبارک علی کا کمال یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہر شے کی تاریخ موجود ہے، چاہے وہ سماج کا کوئی سا بھی پہلو ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ مذہب ہو، کچھ بھی ہو تو اس کی تاریخ موجود ہے. ایون چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی، کافی کی تاریخ موجود ہے، چائے کی تاریخ موجود ہے، جیولری کی تاریخ موجود ہے، عورتوں کے لمبے ناخن کی یا بیوٹی کی جو معلومات ہوتی ہے اس کی تاریخ موجود ہے. تو انہوں نے مجھے ہر چیز کو ایک میٹیریلائز کر کے یا اس کو مادی حوالے سے ثابت کر دیا. تو یہ بڑی ایک الگ سی بات ہے، اور بڑا کبھی کبھی اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پڑھ کے بڑا انجوائے کرتے ہیں کہ اچھا کافی کی جو ہے وہ تاریخ کیا تھی، چائے کی کیا تھی، یا ہم جو آلموسٹ ڈرنکس پیتے ہیں ان کی کیا تھی. تو یہ ہمیں بڑا متاثر کرتے ہیں. اچھا پھر ان کی کچھ کتابوں کی جو سیریز ہیں وہ عورت کی تاریخ پر ہے، یعنی کہ کچھ 3-4 کتابیں ان کی ایسی ہیں جو صرف عورت کی تاریخ پر مبنی ہیں. یا تو انہوں نے عورتوں پر لکھے ہوئے مختلف جو آرٹیکلس ہیں ان کو مرتب کیا ہے، یا خود بتایا کہ اچھا عورتوں مادہ سری نظام کیا تھا، اس میں عورت کی حیثیت کیا تھی، اور آگے آگے کیسے وہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. پھر عورتوں سے منسوب جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے کہ عورت جو ہے وہ جادوگرنی تھی، کبھی چڑیل تھی، اور عورت کو جو ہے وہ جدید جو سینما ہے یا جدید دور جو ہے وہ کیسے پورٹریٹ کرتا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ بھی بڑا متاثر کن اور اہم ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ کیونکہ اب ایک پہلے تو فیمنزم ایک موومنٹ تھا، اب فیمنزم کیونکہ فیشن بھی ہے، تو اگر آپ کچھ زیادہ اس کو گہرائی سے جاننا چاہیں تو یہ ساری کتابیں جو ہیں وہ بڑی اہم ثابت ہو سکتی ہیں. کم از کم پچھلے کوئی 10-12 سال سے جو عورت ہے اس کا مطالعہ وہ ہمارے ہاں اس نے علمی حلقوں میں بہت رواج پایا ہے. لہٰذا ہمارے ہاں ایک تو جینڈر اسٹڈیز جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا اور یونیورسٹیوں میں پھر اس کے اوپر تھیسز لکھنے کا رواج بہت آیا، فیمنزم کے حوالے سے بھی، عورت کے حوالے سے بھی، جسے میں نے کہا نا کہ وہ فیشن میں جب آگے چیز تو نسائی اور نسوانی معاملات کو سمجھنے کے حوالے سے. تو اب اس حوالے سے یہ ان کی پہلی کتاب تھی آئی تاریخ اور عورت. تو اس میں انہوں نے بہت یعنی اس حوالے سے روبینہ سہگل کے نام انہوں نے کیا ہے. روبینہ سہگل جو ہے، چلے میں آپ کو روبینہ سہگل کے حوالے سے بھی کروں. یہ ہماری بہت ایک اہم روبینہ سہگل جو ہیں جنہوں نے کئی آرٹیکلز جو ہیں اس میں لکھے ہوئے. مثلا یہ دیکھیے کہ یہ ایک کتاب ہے، یہ نئے زاویے، اور یہ اثر گروپ نے دی ہوئی ہے. اس میں بھی روبینہ سہگل کے آرٹیکل ہیں. اسی طریقے سے یہ خاموشی کی آواز ہے، یہ بھی عورتوں کے اسٹڈیز کے حوالے سے. اچھا ایک اور بڑی اہم کتاب ہے عورت کے حوالے سے، وہ زاہدہ ہینا کی ہے، عورت زندگی کا زندہ. اس میں بھی کچھ آرٹیکلس ہیں اور وہ بڑی اہم ہے، خاص طور پہ پاکستانی عورت کی صورتحال پر اور مختلف ادوار میں اس پہ جو بھی بیتی ہے اس پر. وہ بڑا ہی دلچسپ کتاب ہے، اور میرا خیال ہے وہ شاید ان کی آرٹیکلس میں مبنی ہے جو وہ اخبار میں لکھتی رہی ہے، لیکن وہ عورت کے مسائل کے حوالے سے اہم ہے. وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اوریجنلی جو لکھی گئی کتابیں ہیں عورت کے اوپر، اس میں انتہائی سنجیدہ کام ہے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. پھر یہ کمپلیشن ہے ڈاکٹر صاحب کی، جس میں یہ عورت
تاریخ میں عورت کا مقام، اور اس میں چاہے فاطمہ حسن ہو، چاہے حمزہ علوی ہوں، چاہے اس میں سید جعفر احمد ہوں، ان سب کے آرٹیکل ان میں دیے گئے ہیں، اور عورت کی تاریخ، عورت کی تحریک، اور ہندوستان اور یورپ میں. پھر ایک اور کتاب یہاں پر ہے کشور ناہید کی، عورت زبان حال سے، زبان خلق سے زبان حال تک. مجھے یاد ہے کہ یہ میں نے آلموسٹ 21ویں صدی جب شروع ہو رہی تھی، ابتدائی سال پرویز مشرف کا دور تھا، تو یہ کتاب جو ہے میں چاہتی ہوں اس کا کنٹینٹ پڑھیں، وہ بھی بہت دلچسپ. مثلاً عورت اور لسانیات، عورت اور تاریخ، عورت اور مذہب، عورت اور چڑیل، عورت اور فلم، عورت اور ڈرامہ، عورت اور مصوری، عورت اور موسیقی، عورت اور لوک ادب، عورت اور ٹی وی، عورت اور عرب، عورت اور صحت، عورت اور تعلیم، عورت اور سیاسی تحریکیں، عورت اور معاشی صورتحال، عورت اور نفسیات، عورت اور فن تعمیر. اور یہ مختلف بڑے اسکالرس کے لکھے ہوئے آرٹیکلس ہیں. انہوں نے شروع میں بتایا کہ یہ ظاہر ہے کمپائلیشن ہے، اور یہ ترجمہ تو ہاں ترجمہ بھی ہے. انہوں نے خود سمجھ کے اس کو ترجمہ کیا ہے، لیکن یہ عورت کے حوالے بہت سے آؤٹ اسٹینڈنگ کتاب، مطالعہ، جس سے میں نے بہت سیکھا، اور میں نے بہت جگہ پہ اس کو اپنے آرٹیکل میں کوٹ بھی کیا. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس حوالے سے یہ ایک کتاب ہے، یہ الگ ہے. اچھا اس کا ٹائٹل جو ہے وہ تھوڑا سا ڈائجسٹ والا ہے، ڈائجسٹ والا ہے. اچھا ہمارے یہاں ایک اور راسپوتین کی یاد زیادہ دلاتا ہے اوشو کی نسبت. وہ ایک یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ گرو رجنیش اوشو جو ہے، اب ہمارے یہاں ایک خاص طبقہ ہے جو اس کو کہتا ہے پسند نہیں کہ کرتا ہے، پسند کرتا ہے. آئی مین علمی فیشن بھی تو ہوتے ہیں نا بہت سارے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اوشو جو ہے ایک فلسافیکل بیس رکھتا ہے چیزوں کو دیکھنے کی، اور روشن خیالی کی ایک بیس رکھتا ہے. تو اس حوالے سے اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بالکل ویسٹرن انداز میں سوچنے والا ہے، اور اپنی تحریروں کے اندر، اپنے لیکچرز کے اندر تو ظاہر ہے کہ یہ چیزوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. تو چونکہ اس کی جو ڈومین ہے اور ان کا جو کہہ لیں کہ جو رن وے ہے وہ ایکڈیمیا کے تھرو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کی اپنی خود جو لائف ہسٹری ہے اس کی اٹھان اور طرح کی ہے، اور ڈسکشن ہے جس طرح سے یہ وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے شاید اس کو پاپولزم میں وہ رکھتے ہیں اور اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن میں نے ان سے سیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جتنی لیکچرز کی بنیاد پر 200-250-300 کتابیں ہیں، وہ بہت کچھ دینے والی ہیں. اختلاف کیے جا سکتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، لیکن پاکستان کے اندر ایسے بہت کم لوگ ہیں جو ان کے درجے پر پہنچ سکے. ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ عام بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے اور اعتماد کے ساتھ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف اعتماد نہیں ہے اس میں پوری اس کی جو کہہ لیں کہ ماڈرن تھاٹ ہے، اور اس کی ایک فلسافیکل بیس ہے. اور بہت زیادہ لوگ اس کے فالوورز بہت زیادہ ہیں اس کے پیچھے آنے والے. ایک تو وہ فالوورز ہیں نا جو کہ اوشو کے آشرم کا حصہ بنے، ایک وہ ہے جو اس کے صرف ریڈر ہیں جنہوں نے کتاب کے ذریعے سے اسے کانٹیکٹ کیا. ان دونوں میں فرق ہے. اور یہ بھی مجھے یہاں پر یہ بھی نظر آ گئی، فیمنزم اور ہم، یہ فاطمہ حسن، ہاں جی مختلف آرٹیکلس ہیں اس میں، مختلف آرٹیکلس ہیں، اور میرے میں ادب سے زیادہ یہ قریب ہے، داستان کے حوالے سے. ہاں داستانوں میں، فکشن میں عورتوں کا کیسے پیش کیا گیا ہے، اس پر مختلف لوگوں کے آرٹیکلس ہیں. اور اسی طریقے سے یہ جو ہے یہ قاضی عابد نے بھی اسی طریقے سے یہ مرتب کی اردو ادب اور تانیثیت. تو میرا خیال ہے کہ یہ عورت کے مطالعے کے حوالے سے یہ ساری کتابیں بہت شاندار ہے. اور اس کے پیچھے ایک کتاب ہے جب وہ ترجمہ ہو کے یاسر جواد کے ذریعے سے ہمارے علمی حلقوں میں آئی. اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کشور صاحبہ نے بھی اس کا ترجمہ کیا تھا. کس کا؟ کشور نائید نے، دی سیکنڈ سیکس کا. سیکنڈ سیکس کا ترجمہ نہیں، میرا نہیں خیال. ہاں کیا ہے، لیکن چلے میرا خیال ہے کہ کیا ہے، لیکن اس کو دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ مجھے کس نام سے ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میرے خیال میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا. ہاں لیکن میں نے بھی یاسر جواد کا ترجمہ ہی پڑھا ہے، لیکن ہاں وہی اس لیے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوں. میرا نہیں خیال، میری نظر سے گزرا نہیں. اچھا. اور اب ظاہر ہے کہ خود
سیمون دی بوا جو ہے وہ بذات خود ایک بڑا نام ہے, فیمنسٹ ہے, ایگزسٹینشلسٹ ہے, اور سارتر سارتر کی دوست ساتھی ہے. ہے. ہاں, بالکل اور کئی ناول بھی لکھے ہیں, ایک بایوگرافی بھی ہے. اور یہ سب سے جو لیکن جو اہم کتاب ہے یا مقبول ہے وہ تو ظاہر ہے کہ دی سیکنڈ سیکس ہے. آپ نے اس کو کب پڑھا ہے؟ میں نے اس کو 2-3 دفعہ پڑھا ہے. کیا آپ اس کا کیا تاثر دیتی ہیں اس حوالے سے؟ اچھا, مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ عورتوں کی بائبل ہے. یہ تو وہ کہا بھی جاتا ہے. ہاں, تو اگر آپ نے عورت کو سمجھنا ہے یا اس کی خاص طور پہ اس کا جو سب سے پہلا جملہ ہے اس کتاب کا, وہی اس کتاب کا نچوڑ ہے, کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ عورت ہوتی نہیں ہے, عورت بنائی جاتی ہے. تو عورت کو بنانے میں کون سے عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں بچپن سے لے کر اس کے بڑھاپے تک, اور کون کون سے ایلیمنٹ اس کی شخصیت کو متاثر کرتے ہیں, ان سب کو بہت ہی نزدیکی سے دیکھا گیا ہے. اچھا, جب بھی میں یہ کتاب پڑھتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے کہ شاید اب کوئی پہلو ایسا رہ نہیں گیا جس پر بات کی جائے, کیونکہ انہوں نے ہر چیز پہ بات کر لی ہے, چاہے وہ محبت کے معاملات ہوں عورت کے ساتھ, چاہے وہ نفرت کے معاملات ہوں, چاہے شادی کے معاملات ہوں, چاہے منگنی کے بعد کے معاملات ہوں, بلوغت کے ہوں, طوائف کے ہوں, یعنی کہ عورت آپ کو جس فیلڈ میں بھی نظر آتی ہے, ملازمت کے ہوں, اس سب میں اس کی جو نفسیات ہے بطور ماں بطور بیٹی, وہ سب کو اس نے جو ہے وہ پوری طرح سے دیکھا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اتنی اس میں محنت ہے, اور خاص طور پہ محنت کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں اور بھی ہیں. ایک نفسیات بھی ہے کہ اس نے کتنا گہرائی سے خود کو بھی سمجھا ہوگا اور اپنی ساتھ کی عورتوں کو بھی سمجھا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک وجودی فلسفہ بھی ہے, ایک ذات کا فلسفہ بھی ہے, عورت کی ذات کا فلسفہ بھی ہے. تو ظاہر ہے کیونکہ وہ سارتر کے ساتھ اتنا رہی تھیں تو اس کا اثر آنا جو ہے وہ لازمی تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید اس سے بڑی کتاب یا اس کے بعد ایسی کتاب اور لکھنے کی گنجائش نہیں ہے. میں تو اس پہ یہ کہہ سکتی ہوں. ہاں, کیونکہ انہوں نے وہ ساری فکری بنیادیں جو ہیں وہ فراہم کر دیں جنہوں نے عورت کے مطالعے کو پھر عالمی سطح پر رواج دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا. ایسے ہی مطلب اگر آپ اس کا کانٹینٹ بھی دیکھیں تو وہ پیدائش سے لے کر بچپن میں اسے کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے جس سے وہ عورت بنتی ہے, پھر جوانی میں کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے جس سے وہ مضبوط ہوتا ہے اس کا یہ تصور. تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے اپنے آپ کو سمجھنے میں اور باقی خواتین کو سمجھنے میں بھی اس کتاب نے بہت مدد کی ہے. یس. تو اور کوئی چیز رہ گئی اس حوالے سے؟ میرا خیال میں نہیں. یہ ڈاکٹر مبارک علی کی 2 کتابیں تھیں, میں چاہ رہا تھا یہ بھی تاریخ اور دانشور. یہ دلچسپ کتاب ہے کہ دانشور ہوتا کیا ہے اور ہمارے یہاں دانشوروں کی کتنی قسمیں ہیں اور کس کس طرح کا دانشور ہمارے یہاں ہے. تو انہوں نے یوٹیوب والے دانشور کا بھی ذکر کیا ابھی یا نہیں؟ جب یہ کتاب لکھی گئی تھی تو اس وقت سوشل میڈیا کا دانشور ابھی نہیں آیا تھا, لیکن ان رویوں کے حامل دانشوروں کی باتیں ہوئی کی ہیں. پھر تاریخ اور سیاست کے حوالے سے بھی ایک یہ کتاب بہت ان کی ابتدائی کتابوں میں سے, یہ تو خیر ہم نے ڈسکس کر لی. یہ جو ہے ان کی تاریخ کا سفر, ان کے اوپر ان کے کام پر جو بہت سارے پاکستان کے اہم جو لوگ ہیں, مثلا میں یہاں پہ نام دے دیتا ہوں. ڈاکٹر مبارک علی کی سوانح بھی آ چکی ہے میں آٹو. جی وہ 2 جلدوں میں ان کی آئی ہے. مثلا یہاں اسلم گرداسپوری, سید جعفر احمد ایوب ملک اور روبینہ سہگل اور قاضی جاوید اشفاق سلیم مرزا, اور اس کے علاوہ رضیہ عابدی اور ڈاکٹر توصیف احمد خان ہیں, اور اس کے علاوہ جو بڑے اہم نام ہیں راحت سعید ہیں, اور راحت سعید کے علاوہ شہزاد احمد وغیرہ وغیرہ. تو یہ انہوں نے اس حوالے سے اچھا ان کو ٹریبیوٹ دیا ہے, ان کا جو رول ہے, ان کی جو تاریخ فہمی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. آخر میں اگر کوئی بات نہیں ہے تو نہیں پلیز اگر ہم بڑھیں اس کی طرف, اختتام کی طرف. یہ 2 کتابیں ایسی تھیں, یہ تو ہم نے وہ کتابیں نہیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ساتھ رہی ہیں اور ہمیشہ مدد کرتی رہی ہیں, علمی حلقوں میں پاپولر رہی ہیں, جن کا بڑا ایک رول ہے. یہ 2 کتابیں میں سے ایک یہ کتاب مجھے ریسیو ہوئی, اردو کی سماجی لغت. اس کے جو مصنف ہیں وہ طارق ہاشمی ہیں. طارق ہاشمی فیصل آباد میں یونیورسٹی میں ہیں اور پڑھاتے ہیں, اردو شعبہ اردو سے ہیں. اور پہلے بھی میرے خیال میں 2-3 کتابیں ان کی آ چکی ہیں. جی نظم پہ ہے, نظم پہ ان کی 2 کتابیں ہیں, غزل پہ بھی ہے, اور غزل پہ ایک ان کی کتاب ہے. ایک رسالہ بھی وہ شائع کرتے رہے ہیں,
اور ایک میرا خیال ہے کہ وہ چینل بھی ہاں یوٹیوب چینل بھی ان کا ایک ہے چائے کی پیالی کے نام جس میں وہ جس میں وہ روزانہ کے جو معاملات ہیں چاہے سماجی ہوں چاہے ادب سے آرٹ سے متعلق ہوں اس کو زیر بحث لاتے ہیں. اچھا اس میں جو مجھے ایک نئی چیز نظر آئی جو وہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو کی سماجی لغت ملوکیت، استعمار اور صنفی امتیاز کے تناظر میں اچھا دی ہے. اور اس میں جو انہوں نے بات کی ہے اس کے دیباچے میں وہ میں پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایسی لغت کی جمع آوری جس میں اردو زبان میں رائج سماجی تصورات کا حقیقی و تنقیدی جائزہ لیا جائے اور ان الفاظ، محاورات، ضرب الامثال، سابقوں، لاحقوں اور سلینگز کی نشاندہی کی جا سکے جو ملوکیت، استعمار، طبقاتی تفاوت، نسلی تعصب اور صنفی امتیاز کی بنیاد پر مستعمل ہوئے. نیز بعض الفاظ کے ان تشکیلی عوامل کا بھی تجزیہ کیا جا سکے جس کے پس منظر میں کوئی استبدادی یا استحصالی عنصر پایا جاتا ہے. اس سلسلے میں کوشش کی گئی کہ لفظ کی اشتقاقی بنیادوں کے ساتھ لسانی ماخذ کا بھی جائزہ لیا جائے. تو انہوں نے جو کلونیل عہد میں کلونیل پاور نے زبان کے جن لفظوں کو سوشلائز کیا، پولیٹیسائز کیا اور اپنے نوآبادیاتی نظام کا حصہ بنا کر اسے کلاس اور پاور اورینٹیشن کے ساتھ جوڑ دیا، وہ سارے الفاظ جو ہیں وہ اس میں انہوں نے الف بائی ترتیب سے ایک ڈکشنری کے انداز میں دیے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ یہ پہلے جو ہیں الف سے جو الفاظ آتے ہیں جیسا کہ ہوتا ہے یہ لغت میں، مثلا آغا ہے تو انہوں نے کہا کہ آغا مطلب آقا، مالک، سردار، مخدوم. آغا منگولی زبان میں کسی عسکری گروہ کے سربراہ کو کہا جاتا ہے. مغلوں، مرزائیوں، کابلیوں اور ایرانیوں کے ہاں یہ بطور لقب اور تعظیمی کلمہ کے طور پر مستعمل ہوا. اردو میں بھی بعض صاحب حیثیت طبقات میں یہ لقب اور کلمہ تعظیم کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اب آغا ہی چونکہ ترکش لفظ ہے تو بعد میں یہ آقا وہ بن گیا. تو جس طرح بیغ ہم کہتے ہیں نا، یہ بیگم وائف کے لیے استعمال ہوتا ہے تو بیغ سے بیگم ہے مذکر مؤنث کے حوالے، تو آغا سے پھر آقا بنا ہے. زر خرید یا پشتینی غلام یا لونڈی کا مالک، سرپرست. اب آقا، مالک، لونڈی کا مالک، غلام کا مالک، سرپرست، اب اس کے پیچھے ایک پاور کا ایک امیج موجود ہے. عہد ملوکیت میں یہ لفظ ان تمام مقتدر افراد و طبقات کے لیے نہایت پسندیدہ تھا جو صاحب حیثیت تھے اور ان کی قوت خرید زمین سے لے کر اہل زمین تک پھیلی ہوئی تھی. اب ہمارے ہاں جب آغا جی اور آقا یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ کیوں لوگ آغا اور آقا لگا کر چوڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کو مقدس ہستیوں کے ساتھ بھی لگا دیا جاتا ہے اور بادشاہوں کے ساتھ بھی. تو اس حوالے سے یہ بہت دلچسپ کتاب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر طارق ہاشمی کا یہ ایک اس میں کافی محنت بھی ظاہر ہے کہ ایک ایک لفظ کو اس کا ترجمہ دیکھنا اور اس کی صرف ترجمہ ہی نہیں بلکہ اس میں انہوں نے ڈکشنری، مختلف ڈکشنریوں کو بھی سامنے لے کے آئے ہیں. مثلا ایک کتاب بارگاہ ہے تو اس میں میر امن دہلوی نے اس کو کیسے استعمال کیا ہے. اچھا، اکبر الہ آبادی نے کسی لفظ کو کیسے استعمال کیا ہے، اور علی احمد خان نے جیون ایک کہانی کے کس صفحے پر فلاں لفظ کو کیسے استعمال کیا، اور یہ ایک بہت ایک علمی رویہ ان کے ہاں آتا ہے. آخر میں حسین مجروح لاہور سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک سینئر شاعر ہیں اور اپنا ایک علمی حلقہ رکھتے ہیں، اثر رکھتے ہیں، اور ان کی شاعری کے علاوہ جو ان کی خوبی ہے وہ ان کی ادارت ہے. تو انہوں نے بہت سارے رسائل کو، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رسائل سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تو ختم ہو گئے، اب اکا دکا رسائل ہی نکلتے ہیں. تو ادبی رسائل کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے یہ ایک کمٹمنٹ کی کہ میں کچھ رسالوں کو دوبارہ زندہ کروں گا. تو یہ دو رسائل ہیں جس کا جب انہوں نے ان کی ذمہ داری لی تو واقعی انہوں نے ان کو زندہ کر دکھایا. تو سب سے پہلے انہوں نے ادب لطیف پہ کام کیا. ادب لطیف بہت پرانا ایک آپ جانتے ہیں رسالہ ہے،
اور 1935 سے آلموسٹ یہ چلا آ رہا تھا، لیکن جب یہ بند ہو گیا تو حسین مجروح صاحب نے اس کو لیا، اور اس کے مدیر اعلیٰ ہیں، اور مظہر سلیم مجوکا اس کے مدیر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے تنقیدی مضامین، نظمیں، غزلیں اور فکشن، اور اس کے علاوہ کچھ مکاتیب آخر میں، کچھ تبصرے، اس طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ اور یہی بعد میں جب انہوں نے صاحبان کو سنبھالا تو اس میں بھی انہوں نے بہت ساری خاص طور پہ آرٹیکلز ان کے بڑے اہم اور منفرد ہوتے ہیں۔ یس، اور ان کے جو ہیں اداریے بھی بہت اہم ادبی معاملات کو اپنی مطالعے اور اپنی لکھت کا حصہ بنا کر توجہ میں لے کے آتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں تھیں، اس حوالے سے ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا۔ آپ دوست کوئی ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ جی جی، مائک آ جائے تو آپ لیجیے۔ ہلو واہ جی، ویلکم۔ میں اصل میں بس اس کو جو گھر میں بیٹھا دیکھ رہا تھا تو ایک دم میں نے کہا یار کتابوں کا سیشن یہ تو مجھے خود جانا چاہیے، تو وہ نکلا، بلکہ آپ کی کتاب بھی میں لے کے آیا ہوں۔ 2005 میں نے لی تھی یہ۔ اچھا اچھا، بہت شکریہ۔ تو بہرحال وہ میں تو لیٹ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن آپ نے سبط الحسن اور ابن حنیف اس کے بارے میں شاید ذکر کیا ہے کہ نہیں؟ سبط حسن صاحب کا کیا ہے؟ جی جی، اچھا۔ یا آپ سبط الحسن، سبط الزیغم کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی جی، ان کا ذکر نہیں کیا، لیکن ابن حنیف اس حوالے سے بہت اہم نام ہے۔ آپ نے ملتان سے ان کا تعلق، آرکیالوجی کے حوالے سے ان کی بالکل ساری اس میں یونان پہ اور مصر پہ، ہندوستان پہ بہت، جی ہاں جی ہاں، ان کی 7 دریاؤں کی سرزمین اور اس طرح کی مختلف ان کی کتابیں ہیں، اور وہ کمال کتابیں ہیں، نو ڈاؤٹ، بالکل وہ ان کی قدیم تاریخ کے اوپر۔ علی عباس جلال پوری کے ساتھ حوالے سے بات ہو رہی تھی، میں شاید میں لیٹ ہو گیا ہوں، شاید ان کا ذکر ہوا ہو۔ اچھا، نہیں، آپ کے حوالے سے آپ نے یاد کرایا تو ہم کسی اور سیشن میں ان کو ضرور لے کے آئیں گے۔ اور اچھا، بہت ساری کتابیں میرے پاس ہیں، ان میں سے بہت ساری، میں بس شوق ہے مجھے بہت عرصے سے، اسکول کے زمانے سے ہی آپ کہہ لیں کتابوں کا، تو تقریباً 6000 بکس ابھی تک میں اکٹھی کر چکا ہوں۔ کیا بات! تو تقریباً ساری پڑھ بھی نہیں ہیں، اور ان پہ میں تبصرہ بھی کبھی اخبارات میں، یا آج کل فیس بک پہ زیادہ وہ کچھ پڑھ کے، تو بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ جو میں دیکھ رہا تھا، جو پھر مجھے ایک دم میں نے آپ کی کتاب نکالی، تو میں نے کہا یہ بھی ٹیشو پیپر ہے پر لکھی نظمیں۔ جی، یہ 2005 میں نے، شکریہ، یہ 2001 میں آئی تھی، جنوری میں۔ جی بالکل سر۔ اس کے اور بھی کوئی لکھی ہے آپ نے اس کے بعد؟ اس کے بعد دہشت کے موسم میں لکھی نظمیں۔ اچھا، یہ نظموں کی 2 کتابیں ہیں، باقی تاریخ کے اوپر یا ادب کے اوپر، تنقید کے اوپر ہیں۔ اچھا وہ ہیں، ہاں، چلو ان کی لسٹ مجھے ذرا بتائیے گا کون سی میں۔ بالکل بالکل، بڑی عنایت، بڑی عنایت۔ عبداللہ ہارون بیٹھے اور دوست۔ ایک تو آپ دونوں کا جو بڑا زبردست وننگ کمبینیشن ہے، اور بڑے بہترین اور سائنٹیفک وے میں طے در طے آپ جو ڈیولپ کرتے جاتے ہیں، اس سے سارے کا سارا جو زاویہ ہے وہ ہمارے اوپر کلیئر ہو جاتا ہے، اور کسی بھی چیز کا گلمپس دینا، اور خاص طور پر تاریخ کا، اور ہمارے اپنے رائٹرز، آج مطلب ایک چیز ڈسکور ہوئی کہ ہم بھی ایک اپنی منی ورلڈ رکھتے ہیں، جس میں ہماری گلیکسی آف رائٹرز جو ہیں، اس کا بڑا پراثر مقام ہے جو ہے نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو دیکھیں، سوچ کے سفر 2 ہی ہیں، ایک الہام کا سفر ہے اور ایک تخلیق کا ہے۔ انسان اپنے ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشنز، چاہے پولیٹیکل تھیں یا عموماً ہسٹری کے لحاظ سے، وہ سارے کا سارا، جیسے میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ہم انتہائی جو ہے وہ ایک گفٹڈ دور میں ہیں، جہاں تمام کے تمام جو ہے وہ دانش، کلیکٹیو وزڈم، مذہب کی ہے، تاریخ کی ہے، سیاسیات کی ہے، عمرانیات کی ہے، یا جتنے بھی اس کے پہلو بنتے ہیں، بڑی بہترین انداز میں ہم تک چیزیں پہنچ چکی ہیں۔ اور اگر لیکن اس دور کا المیہ یہ ہے کہ ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، جتنا ہم فیسیلیٹیڈ ہیں، ہر چیز ایٹ دا کلک آف فنگر موجود ہے، ورلڈ ہے، انٹرنیٹ ہے، سب کا سب ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ ڈسٹریکشن ہم زیادہ فیس کر رہے ہیں۔ ہماری جو نسلیں ہیں، نئی جو نسل، ان کو ہم سے زیادہ، اگر میں 40 سال کو اگر ان چیزوں تک سلولی اینڈ گریجولی پہنچا ہوں، تو نئی نسلیں اگر چیزوں کو باقاعدہ طریقے سے جو موجود ہیں
ان کو پڑھا جائے اور ان کو گائیڈ کیا جائے تو وہ 20 ایئرز میں اس سطح پہنچ سکتے ہیں جہاں ہم 40-50 سال کے بعد پہنچے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں تجربات میں شاید اب ایک کمپائل شکل میں موجود ہیں. دوسرا اس میں تہذیب کی کہانی جو واقعہ یاسر جاوید صاحب کام کر رہے ہیں وہ بڑا ہی زبردست یاسر جواد یاسر جواد صاحب جو ہے نا میں نے تو پوڈ کاسٹ پر جو ہے وہ ان کو سنا تھا فیصل وڑائے صاحب کو ان کا انٹرویو کرتے ہوئے, اور علی جلال پوری صاحب وہ اب ہمیں ایک تجسس پیدا ہوا ہے کہ ان کو پہلے پڑھا جائے, کیونکہ سوچ کا سفر تو یا الہامی ہوا ہے یا تخلیقی ہوا ہے, اس میں ہمیں اپنوں کو بھی پڑھنا چاہیے. اور جتنی بھی کہانیاں رہتل ہے یا کسی بھی زبان کو جو طاقت ملتی ہے یا محبت تھی یا مقامی زبان تھی یا جو ہے وہ تاریخ کا کوئی پہلو, تاریخ بڑا زبردست ہے اس میں. اچھا جو ڈیبووا ہیں عورت کے حوالے سے وہ میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے اور ٹرانسلیشن ان کی دیکھوں گا. اوشو کے اوپر میں نے بذات خود بہت کام دیکھا ہے, جس طرح یہ آسٹریلیا میں رہے ہیں پھر انہوں نے پورا ایک بلڈ اپ کیا, پھر انڈیا میں آئے, پھر یہ چونکہ تھوڑا سا فارورڈ لوکنگ تھے, زیادہ کوئی ایڈوانس تھے, پھر وہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ان کی, اور کوئی ایک لیڈی تھی جو ان کی سیکرٹری تھیں جو ان کی ساری ڈسکلوزمنٹ کا باعث بنی, اور پھر وہ سپریشن ہوئی اور پھر وہ ان سے آگے ہوگی. اس طرح کے بھی ایک اور ہیں دلیر سنگھ کے پتن کیا ہیں انڈیا کے, آئی تھنک انہوں نے بھی عورت کے اوپر جو لکھا ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید ہی عورت کی نفسیات کو جتنا انہوں نے خوشونت سنگھ تو نہیں ہے جی, خوشونت سنگھ انہوں نے بھی زبردست کیا ہے. فکشن ہے لیکن بیسک ہے کہ ان کا ہے عورت کے پہلوؤں کو جو ہے جو عورت طے درتا ہے یا جتنے بھی. اور دوسرا آپ نے جو کہا ہے کہ عورت واقعی منسوب ہو گئے, یہ اب کے دور میں عورت اپنا ایک آئیڈینٹی بنا رہی ہے, نہیں تو بھائی کے باپ کے یا خامن کے یا اسی ہی حوالوں سے جو ہے وہ رہی ہے. باقی رہا آج کا جو پروگرام ہے یہ ایک اچھی انیشیٹو ہے, اور ماشاء اللہ آپ کا کمبینیشن, اور خاص طور پر آپ تو جب بھی موڈریشن کرتے ہیں کسی اور بھی پروگراموں کے حوالے سے تو بڑی زبردست جو ہے وہ ڈیولپمنٹ. تھینک یو. کہ اور دوست بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز, نہیں تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں پروگرام کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, تو میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں, اور بلیک ہول کا بھی کہ یہ پروگرام جو ہے نئے انداز میں سامنے آیا, تو ہم اس کو لے کے چلیں گے اور آئندہ مزید کتابیں ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ.